تبلیغ کر رہی ہے، انداز وہی ہے، حال یسمعونکم، جب تم ان کو پکارتے ہو تو یہ تمہاری پکار سنتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ میں مین نقطہ یہ تھا کہ جو سنتا نہیں اس کو پکارنا نہیں چاہیے، پکارنا اس کو چاہیے جو سنے، ہماری پکار کو سنے، ہمارے حالات کو جانے۔ حضرت ابراہیم کی تبلیغ میں مین نقطہ یہی ہے، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے اشاعت التوحید و سنہ اسی مین نقطے پر اور ابراہیمی انداز پہ کھڑی ہے کہ اللہ کے سوا جن جن بزرگوں کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکاریں سن۔ ہم نے اسی نقطے کو، اسی بنیاد کو ہم نے پکڑا ہے، اسی بنیاد پہ ہم کھڑے ہیں کہ جن جن کو تم پکار رہے ہو وہ تمہاری پکاریں سنو نہیں۔ قرآن نے کہا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو لا یسمعوا دعاکم، وہ تمہاری پکاریں سنو نہیں۔ پھر 26ویں پارے میں کہا ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ وہم من دعائہم غافلون۔ پھر سورۃ یونس میں کہا ان کننا عن عبادتکم لغافلین۔ جگہ جگہ اس کو بیان کیا، جگہ جگہ اس کو بیان کیا کہ جن جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکارے سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، نہیں رکھتے۔ جو دنیا سے چلا گیا اس کی روح پرواز کر گئی، یہ دنیا چھوڑ گیا، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، عالم ہو، خطیب ہو، نعت خان ہو، کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو، وہ دنیا والوں کا کوئی کلام، سلام، پیغام سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، نہ نزدیک سے نہ دور سے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا قبر کے اوپر جائیں تو پھر نزدیک ہو جاتا ہے، یہاں سے سنتے ہیں، قبر کے اوپر چھوڑیں، جب وہ باہر پڑا ہے اس کے کان کے قریب بھی جا کے بولو نہیں سنتا۔ جو اس دنیا سے چلا گیا ہے سننے کی صلاحیت کیا ہو گئی؟ سویا ہوا نہیں سنتا، جس کے اندر روح موجود ہے، سانس آ بھی رہا ہے، سانس جا بھی رہا ہے۔ میرے والد صاحب بیان کیا کرتے، سانس آ بھی رہا ہے، سانس جا بھی رہا ہے۔ کھلا پلا کے بزرگوں کو سلا دیا، پیر صاحب ولی اللہ ملنے آئے مریدوں کو، لوگوں نے سلا دیا، وہ کھا پی کے سو گئے۔ اوپر سے ایک مرید آیا اور سوئے ہوئے پیر کو کہتا ہے بابا میرا پتر بیمار ہے، اس واسطے دعا کر۔ اس سوئے ہوئے کو کہتا ہے، جو قریب دوسرے مرید ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے پاگل، یہ سویا ہوا ہے اور سویا ہوا نہیں سنتا، سانس آ رہا ہے، سانس جا رہا ہے نہیں سنتا، اور پھوک بالکل نکل گئی، تو پھر تمہاری سنتے بھی ہیں، تمہیں دیکھتے بھی ہیں، تمہارے کام بھی آتے ہیں۔ پکا لو اس بات کو، یہاں لکھ لو اس بات کو، عقیدہ بنا لو، اپنا نظریہ اپنا قائم کر لو۔ اس دنیا سے جانے والا کوئی بھی ہو، وہ دنیا والوں کا کوئی سلام، پیغام، سلام، آذان، کسی قسم کی آواز سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ قرآن اس پر گواہ انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور۔ میرے پیغمبر قبروں میں پڑے ہوئوں کو آپ بھی سنانے والے نہیں ہیں۔ سورۃ روم پڑھو، سورۃ نمل پڑھو، سورۃ فاطر پڑھو، تینوں صورتوں میں اللہ نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز دعوت کا یہی تھا، اور اللہ کے فضل سے اشاعت التوحید کا انداز بھی یہی۔ پکارنا اس کو چاہیے جو سنتا ہو،
پکارنا اس کو چاہیے جو سنتا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں افرائی تم، بھلا دیکھو تم، ما کنتم تعبدون، جن کو تم پوجتے ہو، تم بھی اور تمہارے باپ دادے بھی جو گزر چکے ہیں، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، بے شک وہ میرے دشمن ہیں۔ یا تو یہ بھی میں نہ ہو سکتا ہے کہ پکارنے والے میرے کیا ہیں؟ دشمن ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، غیر اللہ کے پجاری ہیں، میرے دشمن ہیں۔ اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ان سے مجھے نفرت ہے، جن کو تم پوج رہے ہو نا، جن بتوں کو تم پوج رہے ہو، ان سے مجھے کیا ہے؟ نفرت ہے، اس لیے کہ وہ سن نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ قادر نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ مختار نہیں ہیں، اس لیے کہ میرا نفع نقصان ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس لیے مجھے ان سے نفرت ہے۔ الا رب العالمین، استثناء منقطع ہوگا، ہاں رب العالمین سے مجھے کوئی نفرت، اس کی پوجا پاٹ سے مجھے کوئی نفرت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سننا تو دور کی بات رہ گیا، دلوں کے بھید جانتا ہے، قادر ہے، مختار ہے، متصرف ہے، نافع ہے، زار ہے، سارے اختیارات اس کے پاس ہیں، اس لیے مجھے اس کی عبادت سے نفرت نہیں ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، جس رب نے مجھے پیدا کیا پھر مجھے راہ دکھایا، ہدایت کا راستہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ راستہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر چیز سے نفع اٹھانے کا طریقہ سکھا دی، اور صرف انسانوں کو نہیں سکھایا، جانوروں کو بھی سکھا دی۔ بلی کے بچوں کو بتایا تمہاری غذا کہاں ہے، حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ 2 دن کے بچے کو سکھایا کہ ماں کی چھاتی سے دودھ کیسے حاصل کرنا ہے، اور مرغی کے چوزوں کو بتایا کہ اوپر سے چیل آئے تو تمہاری پناہ کہاں ہے، یہ ہے یہدین۔ پیدا بھی کیا، پھر دنیا کی چیزوں سے نفع اٹھانے کا طریقہ بھی بتایا، سکھایا۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، وہ ہے نا معبود جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ جی یہ قرآن ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمان ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے کیا عطا کرتا؟ شفا عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔